آج ہم یہاں جمع ہیں صرف دین کی بات سننے سنانے کے لیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں والدین کے ساتھ اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ میں اپنی گفتگو کو 4 نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، دنیا کا کوئی نظام یہ مقام نہ دے سکا ہے نہ دے سکے گا۔ آپ صرف عیسائیت کو دیکھیے کہ وہاں نظام کیسا تھا، یہودیت کو دیکھیے وہاں نظام کیسا تھا کہ جس عورت کی خامند کے ساتھ نہ بن پڑتی تو اس کی سزا طلاق نہیں تھی، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، نہ اس کو کھانا دیا جاتا نہ اس کو پانی دیا جاتا، وہ اسی طرح بیچاری مر جاتی، یہ اس کی سزا رکھی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت دی کہ عورت کے درجے طے کر دیے۔ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے تو یہ جہنم جانے سے روک دے گی، بیوی ہے تو اصل انسان عزت والا وہی ہے اللہ کے ہاں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا۔ پیرامیٹر طے کر دیا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ تم جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، تم جتنے بڑے لینڈ لارڈ بن جاؤ، تم جتنے بڑے اسکالرز بن جاؤ، جب تک تم اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا کوئی مقام اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے معاملے میں بہترین ہے، تاکہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور ماں، اس کے بارے میں تو لفظ کیا ہم بولے، یہ زندگی میں ایک ہی نعمت ملتی ہے جس جیسی اللہ نے کوئی نعمت نہیں رکھی، اور اللہ عز و جلال نے اتنی عظیم نعمت ماں کو بنایا ہے کہ سیدنا حسن بصری ساری زندگی سمجھاتے رہے، جب والدہ فوت ہوئی تو رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ ساری دنیا کو تو سمجھاتے تھے، خود بھی رو رہے۔ کہتے ہیں میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، جو رحمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، ہر وقت دعائیں آ رہی تھیں، اصل میں آج وہ دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی شان سے نوازا ہے کہ 3 حق اس کے بیان کیے اور مرد کا 1 حق بیان کیے۔ ایسی عورت جس کو مقام ہی اسلام نے دیا، جس کو عزت ہی اسلام نے دی، جس کو کس طرح زمین سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچایا، کس طرح لوگ اس کو بھیڑ بکری کی طرح بیچتے اور خریدتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کو عزت دی کہ اگر آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں اجازت کے بغیر گھر نہیں جا سکتے۔ اگر کسی نے جھانک بھی لیا بغیر اجازت کے اور گھر والے نے پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دی تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول، ان سے بڑی تو ذات اللہ نے پیدا نہیں کی۔ عزت دینے کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اونٹ پہ جب سواری کرنے لگے تو سید المرسلین بیٹھ گئے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کروانا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا چڑھو، یہ نہیں کہا، آپ نے اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کیا، کہا میمونہ یہاں قدم رکھو اور پھر آپ اونٹ پہ سواری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح سیدہ جو مومنوں کی ماں ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں اس کو خواب آئی تھی نا کہ میری جھولی میں ایک چاند گرا ہے، تو اس کے خامد نے تھپڑ مارا تھا کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ عرب کا بادشاہ تیرا خامد بنے گا، چونکہ وہ کاہن لوگ تھے۔ تو پھر نہ ان کی آنکھ پہ نشان بن گیا تھا، تو کبھی کبھی وہ تھپڑ کو اور مار کو یاد کر کے روتی، تو اللہ کے رسول کان یمسح دموعها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا معاملہ اور شفقت کا دیکھیے کہ آپ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا کرتے کہ آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے، وہ ظلم کا وقت گزر گیا، اب تو سارا عزت کا وقت آ گیا ہے اور وہ اسلام نے دیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے عورتوں کے مقام کو بلند کیا. اس عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف ایک آیت میری محترم ماں، میری محترمہ بہن اور بیٹی اگر سمجھ لے تو زندگی میں اس جیسی باعزت اور باکرامت کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اور وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. عورت کی عزت کا جو قلعہ ہے اس کے 4 ستون ہیں، 4 پلرز پہ اس کا یہ محل تیار ہوتا ہے جس میں بسنے والی عورت دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ عورت ہوتی ہے. وہ پلرز کون سے ہیں؟ سب سے پہلا پلر یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اسے اپنے گھر کو باغیچہ بنانے کی صلاحیت مل جائے، اس کا دل بازار میں نہ لگے، اس کا دل باہر نہ لگے، گھر میں اسے سکون آئے، گھر میں قرار پکڑے. بچوں کی اچھی پرورش، بچوں کی تربیت، خامد کا احساس، خامد کا اہتمام، ریسیپشن اچھی دے، اس کے معاملات کو دیکھے. یہ وہ پہلا پلر ہے جس عورت کو نصیب ہو جائے اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں. حدیث کے الفاظ ہیں المرأۃ عورہ، عورت پردے کا نام ہے. اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان. جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے ورغلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. میں 5 لفظ بولنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. ایک لفظ ہے بیت، گھر. ایک لفظ ہے مخدن، مخدع. ایک لفظ ہے دار، وہ بھی گھر کی 4 دیواری کو کہتے ہیں. ایک لفظ ہے حجرہ. ایک لفظ ہے مسجد. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی مسجد نبوی میں عورت نماز پڑھے، اس کی بجائے وہ کسی اور مسجد میں جو گھر کے قریب ہو اس میں نماز پڑھے تو اسے مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملے. اگر وہ مسجد میں نماز پڑھتی ہے اس کے بدلے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز پڑھتی ہے تو اس مسجد سے افضل ہے. اگر وہ 4 دیواری میں جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ اپنے حجرے میں، بالا کونے میں، برآمدے میں نماز پڑھے تو یہ صحن والی نماز سے یہ نماز افضل ہے. اگر وہ یہ جو اس نے حجرے میں نماز پڑھی ہے، اس کو بالا کونے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بجائے اس نے اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھی ہے تو یہ نماز اس نماز سے بھی افضل ہے. 5واں اور آخری لفظ بولا وَصَلَاةٌ فِي مَخْدَعِهَا فِي خِدْرِهَا. وہ کمرہ جس میں خزانہ رکھا جاتا ہے، قیمتی سامان رکھا جاتا ہے، جہاں کسی کی کوئی نظر نہ پہنچے، اگر وہاں کھڑی ہو کہ عورت نماز پڑھے تو مسجد نبوی سے لے کے جتنے درجے بیان کیے سب سے افضل نماز اس کی اس کمرے میں ہو. کاش یہ صحیح الجامع کی روایت لکھ کے لگائی جائے، پڑھائی جائے. یہ عورت کی عزت کے فیصلے ہیں. وہ کسی کوئن سے کہا تھا، کسی نے کہا کہ عورت مسافہ کیوں نہیں کرتی مسلمان عورت؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ تم بتاؤ تمہاری کوئن جو ہے وہ کسی سے مسافہ کرتی ہے؟ کہا وہ کیسے کرے، وہ تو افضل ہوئی نا پورے معاشرے سے. کہا اس طرح کی 1 خرب کوئنز ہونا تو ایک مسلمان عورت اس سے بھی افضل ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. مومنہ عورت جو ہے مثالی اس وقت بنتی ہے جب اسے سکون آتا ہے گھر میں، جب اسے لذت آتی ہے گھر میں رہنے کی.
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی پردے کو، چھوڑو پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، ان کے دل نہیں تھے، وہ تو مومنوں کی ماں تھی، اور مومنوں کی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی پوری زندگی۔ پھر بھی عبداللہ ابن عمر جب ان سے پڑھنے جاتے تو کہتے ہیں بیننا و بینہا حجاب، میرے اور اسی طرح عبید ابن عمیر اور عطاء ابن ابی رباح، یہ تینوں جاتے تو جا کے ان سے پوچھتے تو ہمارے اور سیدہ عائشہ کے درمیان ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لوگ کہتے ہیں دقیانوسی چیزیں ہیں پردہ، اسلام کہتا ہے بے پردگی دقیانوسی ہے، روشن خیالی ہے پردہ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ پہلی جاہلیت جو جہالت میں لوگ بے پردگی کرتے تھے، اس جہالت کو چھوڑ کے عزت کا لباس پہنو، وہ عزت کا لباس جس کو حجاب کہتے ہیں۔ پتہ ہی آیتیں کیوں نازل ہوئی تھی؟ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں جب عورتیں مسلمان باہر نکلتی نا تو منافق جن کے دل مجرم تھے وہ مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے، جب انہیں روکا جاتا تو پتہ کیا کہتے؟ احسبها اما، ہم تو سمجھ رہے تھے لونڈی ہے یہ۔ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا اور کہا لونڈیاں پردہ نہیں کریں گی، آزاد عورتیں پردہ کریں گی۔ پھر جب عورتوں نے پردہ کر لیا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بارے میں سوچ بھی سکے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی اپنی بیوی کو لے کے گئے زرگر کی دکان پہ کوئی چیز بنوانے، اس کو باہر بٹھا دیا، زرگر نے بات چیت کی تو یہودی تو پہلے سے شرارتی ہیں، آج بھی اس کا ہی ایجنڈا ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کو باہر نکالو۔ اس نے اوپر والی چادر نچلی چادر کو آپس میں گرا دے دی، تو صحابیہ جب اٹھی تو بلا شبہ ان کے پاؤں، اور ظاہر ہے پردہ جب اٹھا تو بے پردگی تو ہوئی ہوگی، تو صحابی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، لڑائی ہوگی اور اس کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودی اکٹھے ہوئے انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا آج محمد اس وقت تک سوئے گا نہیں جب تک ان غیرت جن کے اندر نے ان کو مدینے سے میں نکال نہیں دوں گا، اور اس وقت تک نہیں سوئے جب تک پورے مدینے کو یہودیوں سے خالی نہیں کر دیا۔ یہ وہ معیار ہے، یہ وہ معیار ہے مثالی عورت کا۔ اسے لذت ملتی ہے تو کس بات میں؟ جیسے ام خلاد نے کہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھی ہیں، میدان میں آئی ہیں، لوگوں نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ نقاب پھر بھی کیا ہوا ہے۔ کہا بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے؟ کہا بیٹا تو شہید ہو گیا۔ کہا تو تم کیوں نقاب کر کے آئی ہو؟ یہاں تو آسانیاں ہو جاتی ہیں جہاد کے میدان میں۔ دیکھیں شلوار ہم ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے، لیکن میدان جہاد میں کر سکتے ہیں، اور روب جمانے کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہاں بھی نقاب کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرا بیٹا تو قتل ہوا ہے لیکن میری حیا تو قتل نہیں ہوئی۔ یہ مثالی عورت کا قلعہ ہے، جو پہلا پلر ہے۔ دوسرا پلر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی جو عورت پابندی نہیں کرتی وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ حدیث نے تو یہ لفظ بول دیے ہیں اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، عورت بس 5 نمازوں کی پابند بن جائے، وہ صامت شہرها، مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور وہ بھی پورے مہینے کے نہیں رکھتی، اس کے لیے آسانی ہے، بعد میں رکھ سکتی ہے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، خامند کی اطاعت کر لے، وَحَفِظَتُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اپنی حفاظت اور خامند کے مال کی حفاظت کر لے۔ 8 جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کس دروازے سے جانا چاہتی ہو، جاؤ چلی جاؤ جنت۔ یہ دوسرا پلر ہے۔ یہ عورت مثالی ہے، ادھر اللہ اکبر ہو سب کام چھوڑ دے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ اس طرح کی تربیت نہیں کر سکتا۔ چیک اینڈ بیلنس کے ہزاروں پروگرامز آپ انسٹال کر لیں، ٹولز اور اپلیکیشنز لے آئیں، جو ماں تربیت کر سکتی ہے دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے وہ بیٹے نے
باپ سے کہا تھا نا ابا جان مجھے آئس کریم چاہیے، تو ڈیڈی نے آئس کریم لے کے دی، کہتا ہے ڈیڈ اس کو ذرا پکڑنا، آئس کریم دی اور سجدہ میں چلا گیا۔ بیٹا یہ کیا؟ کہتے میری ماما کو جب خوشی ملتی تھی نا تو وہ سجدہ کیا کرتی تھی، تربیتیں مائیں کیا کرتی تھیں۔ آج اصل میں ماؤں کو فرصت نہیں ہے، ماؤں کی ضرورت آج یہ بن گئی ہے ہماری جان چھوٹی رہے، اس کو جو نا وہ کارٹون لگا دو دیکھتے رہیں گے تاکہ ہمیں تنگ نہ کرے، ان کو ٹی وی لگا دو تو پھر وہ کام بھی تو کارٹونوں کی کریں گے نا، پھر جو ٹی وی دکھائے گا وہی کچھ کریں گے نا۔ اگر میں اور آپ اس بارے میں سوچیں کہ میں نے اپنے بچے کی اس طرح کی تربیت کرنی ہے تو میں عبداللہ بن عباس کی حدیث کو سمجھوں گا، وہ سجدہ کرتے لمبا سجدہ کرتے، چھوٹا بچہ ساتھ ہوتا، راوی کہتے ہیں یہ کیا اتنے چھوٹے بچے کو لمبا سجدہ کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لمبا اس لیے کرتا ہوں آدھا یہ کرے گا، اگر میں نے نہ کیا تو یہ کیسے کرے گا؟ اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص، جب ماں باپ دف بجانے والے بن جائیں تو اولادیں تو پھر رقص ہی کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آج نماز تو ماں بھی نہیں پڑھتی، باپ بھی نہیں پڑھتا، بچے کیسے صحابی بن جائیں؟ اور میرے لیے تو حیرانگی کی بات ہے 24 گھنٹے مدارس کے اندر مساجد کے اندر کوشش تو الحمدللہ ہو رہی ہے نا، وہاں سے ابھی پیدا نہیں ہوتے، تو جو لوگ اپنی بیٹی کو بغیر محرم کے امریکہ بھیج دیتے ہیں اور ایسے اکھاڑے میں بھیج دیتے ہیں تعلیم کے نام پہ اور خواہش کرتے ہیں کہ صحابی بن کے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ اولاد کی تربیت کے لیے آپ 1 سے 10 ٹیوٹر رکھ لیں، سب سے بڑا ٹیوٹر، سب سے بڑا موٹیویشنل جو پہلو ہے، سب سے بڑا ٹول اور اپلیکیشن ہے وہ ہے والد، ماں۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اگر ایسی اللہ اکبر ہو، بیٹا بس سب کچھ چھوڑو، وضو کر رہی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، کیسے نہیں اولاد نیک ہوگی؟ کیسے نہیں اولاد نیک ہوگی؟ جب اس کو پتہ ہے ماں نہیں پڑھی، ماں اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے، بیٹا اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہے، بیٹی رات کو اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے، باپ اپنی پہ بیٹھا ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، سب ڈسکنیکٹ ہیں، کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، کوئی فلٹریشن نہیں ہے۔ مثالی عورتیں، مثالی بیٹے، مثالی باپ ایسے ہوتے ہیں۔ باپ کو خواب آئی ابراہیم کو، انہوں نے شیر بیٹے سے کی، بیٹا خواب آئیے تمہیں ذبح کروں، کہا کر دو۔ بیٹے کو خواب آئی یوسف کو کہ خواب آئیے کہ مجھے اس طرح سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے اور سورج، انہوں نے باپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جب تک انٹر لوکنگ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری ذہنی ہمانگی نہیں ہو سکتی۔ ہم جو چاہ رہے ہیں ہم غلط سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹا اور بیٹی ایسا بنے، کیونکہ میں وہ کام نہیں کرتا، جب میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، میں قرآن نہیں پڑھتا، مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، بچے کو میں کیا سینس دوں گا؟ اس لیے سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں اگر درست ہو گیا میری اولاد بھی درست ہو جائے گی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، دوسرا پلر ہے نماز کی پابندی۔ اللہ اکبر ہو، اٹھ جانا چاہیے عورت کو، چھوڑ دینا چاہیے باتوں کو، اولاد کو بھی چھوڑ دے، اپنے مہمانوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ 2-4 دن کی بات ہے، مضبوطی ایسی آئے گی برائیاں قریب ہی نہیں آئیں گی، ایسی لیزر شعائیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ برائیاں بھسم ہو جاتی ہیں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تیسرا پلر ہے زکوٰۃ دینا۔ مال تو ہر ایک کو پیارا ہے، مال تو ہر ایک کو پیارا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ کنگن پہنے ہیں اے عورت، اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پسند کرتی ہو کہ یہ جہنم کا کنگن قیامت کو پہنایا جائے؟ عورت کو سب سے زیادہ جہنم سے بچانے والی عبادات کے بعد جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی تھیں۔ کیسے جہنم سے بچ سکتی ہیں؟ صدقات، زکوات وقت پہ ادا کرے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور چوتھا پلر یہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟
اسے سمجھنا چاہیے مجھ سے مہنگی چیز دنیا میں ہے ہی کو نہیں. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ دنیا ساری کی ساری معلومات ہے، اس کی قیمت لگاؤ. پوری کائنات سے مہنگی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے. آج کوئی دو چار ہیجے کسی کو مل جائیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ لاکرز میں رکھواتا ہے، اپنے کمرے میں اس جگہ رکھواتا ہے جہاں بچوں کی پہنچ بھی نہ ہو. کمال کی بات ہے، جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے اس کو ویسی بازار میں بھیج دیا جائے. یہ ہے اللہ کی اطاعت. اسے اپنے آپ کو ہر وقت حفاظت میں لے جانا ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو سکھا دیا، جو صحابیات کو سکھا دیا، ان کی تعلیمات کو اپنے اندر ثابت کرے. کبھی تو بیٹھ کے پڑھے نا کہ سیدہ ام سلیم کیا کرتی تھیں، سیدہ عائشہ کیسا لباس پہنتی تھیں، ام سلمہ کی غیرت کیسی تھی، سیدہ میمونہ خدمت کیسے کرتی تھی، سیدہ خدیجہ جو ہے آپ کے خیال کیسے کرتی تھی. کبھی کسی نے پڑھا؟ آپ عشرہ مبشرہ کے نام 100 لوگوں کو اکٹھے بٹھا کے پوچھیں، نہیں آئیں گے نام. کیوں؟ ہمارے آئیڈیل نہیں رہے نا وہ. ہم نے آئیڈیل غلط لوگوں کو بنا لیا. آپ کسی ٹیم کا نام پوچھیں، 1 منٹ میں آپ کو یوتھ بتائے گی کہ یہ فلاں فلاں ٹیم کے ممبر ہیں. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے بوٹ جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا سائز کتنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے تھنکنگ کو غلط بنا لیا. پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے رول ماڈل ہیں کون، صحابہ کرام ہیں. انبیاء کی شانیں ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے. میں اگر ٹی وی لاؤنج گھر میں بنا سکتا ہوں اور 1 ملین کی ایسیسریز رکھ سکتا ہوں، کبھی میں نے سوچا ہے کہ میں یہاں تفسیر لاؤنج لکھ کے لگاؤں؟ قرآن لاؤنج ہونا چاہیے، حدیث لاؤنج ہونا چاہیے. میری بہت ساری مصروفیات ہیں. میں مال کے لیے بھی تو میٹنگز کرتا ہوں نا. میں اپنے 1 گھنٹہ 8 گھنٹہ رات کیوں نہیں نکالتا؟ ساری اولاد بیٹھی ہے، بیٹا اکٹھے کھانا کھاؤ. اچھا بیٹا یہ کتاب لو تم پڑھو، باقی سارے سنیں. اچھا کس کو کیا سمجھ آئی؟ کبھی کیا ہم نے؟ کبھی ہم نے آج تک اپنی بیوی کا وضو چیک کیا، اپنی بیٹی کا وضو چیک کیا، اپنی اولاد کا وضو چیک کیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تربیت ایسے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا. وہ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے. قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھو تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھو. ایقظوا صواحب الحجرات، یہ حجروں والیوں کو اٹھاؤ، وہ بھی آ کے تہجد پڑھیں. اکیلے جنت میں جانے کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے. سب کو ساتھ لے کے جاؤ، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بیویوں کو بھی، اپنی والدین کو بھی. یعنی اللہ کے رسول نے بیٹی کی شادی کر دی فاطمہ کی، فارغ ہو گئے نا. تہجد کے وقت اٹھے ہیں، ان کے گھر گئے ہیں، جا کے علی سے بھی کہا بیٹا اٹھو تہجد پڑھو، بیٹی تم بھی اٹھ کے تہجد پڑھو. ہم کہتے ہیں بس شادی ہوگی فارغ ہوگی، جو مرضی کرے، ہم کو ذمہ دار ہے. بھی آپ ذمہ دار ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اکٹھے رہیں، تو کیوں نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں بھی پورا خاندان اکٹھا ہو؟ وہاں کوئی پابندیاں نہیں ہوگی. وہاں کی خوشیوں کو لینے کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دو. وہ 25 سال کی نوکری کے لیے ماں بھی کھپتی ہے اور باپ بھی کھپتا ہے. کہاں جانا جی؟ ایچیسن کالج بھیجنا ہے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے باپ کو بھی اور ماں کی. میری بیٹی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، 25 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے. بلین سالوں کی زندگی ہے، بلین سالوں کی. بلکہ آپ سنک کہہ دیں تو یہ بھی ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے زندگی کا، کیونکہ وہاں موت ہی نہیں آنی. اس زندگی کے لیے پلاننگ اس کو نہیں ہے. اس کی نماز کیسی ہے، اس کا روزہ کیسا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. 40 والیوم رکھے ہوتے ہیں آفیسز میں، یہ لا کی کتابیں ہیں. سورۃ الاخلاص نہیں آتی، کیسے تبدیلی آئے گی؟ سورۃ الاخلاص جس کو نہیں آتی وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ فینومنا ہے. اس ڈیلمے کو دور کرنے کے لیے ایک واحد عورت ذات ہے جو اپنے گھر کو دنیا کا سب سے بڑا سسٹم بنا سکتی ہے. اس لیے ہٹلر نے بھی کہا تھا، لوگوں کو باتیں اس طرح کی بڑی سمجھ آتی ہیں. کالی داس بھی کہتا ہے، شیکسپیئر آف انڈیا، کہ اس نے کہا تھا مجھے ماں اچھی دے دو میں تمہیں قوم اچھی دیتا ہوں. یہ ان لوگوں کے نام لے کے جو کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا اس کو، اسلام نے یہ نہیں کہا.
ماں اچھی ہونی چاہیے، بیٹی اچھی ہونی چاہیے، بہن اچھی ہونی چاہیے. کیسی؟ جس کو دیکھ کے فرشتے دعائیں دینے والے ہوں، جن کا تذکرہ ساتوں آسمانوں پہ ہو. کیسی عورت تھی ام سلیم؟ چلتی زمین پہ تو اس کی خوشبو جنت میں آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ خوشبو آئی ہے، کون آ رہا ہے؟ پوچھا یہ غمیصہ بنت ملحان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے، جس نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا تھا شادی کروں گی، میری شرط ہے مسلمان ہو جاؤ ابو طلحہ. تم تاجر بہت بڑے ہو، کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن میں نہیں شادی کروں گی، پہلے مسلمان ہو جاؤ. اور میرا وعدہ ہے میرا مہر تمہارا اسلام ہوگا، کوئی مہر نہیں لوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں عزت والا مہر جتنا ام سلیم کا دنیا میں کسی کا مہر ایسا نہیں. آج ایک بیٹی کو بھی کہنا چاہیے میرے باپ آپ کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں؟ وہ شخص تو نماز نہیں پڑھتا، اس شخص کے عقائد یہ ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ کسی ماں بہن کی عزت کو نہیں پہچانتا. میں ایسے گھر میں کیسے جاؤں گی؟ بہت ساری چیزوں پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہ بات بھی ہونی چاہیے. مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ یہ سب کچھ مل جانا ہے. سعید بن مسیب کی بیٹی کے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا اس کا وزن کرو، جتنا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو، میرے ساتھ شادی کر دو. کہا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. ان مبارک بیٹیوں کا خیال کرو، ان کو عزت دو، ان کو تکریم دو، ان کو دین سکھاؤ، تاکہ کل قیامت کو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، یہ جب جنت کے اعلیٰ درجے پہ جائے گی جا کے کہے گی اللہ میرے والدین نظر نہیں آ رہے، ان کو ہی میرے پاس لے کے آئیں. اللہ لے آئیں گے. تو کمی کوتاہی اولاد میں ہو یا والدین میں، اللہ اس کو قیامت کو پوری کر دیں گے. کب؟ جب ہم نیک ہوں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جلال ان چار چیزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے یہ آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ تو چاہتے یہ ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تمہارے افکار کی پاکیزگی چاہتے ہیں، تمہارے قلوب و اذہان کی پاکیزگی چاہتے ہیں، تمہارے قول و کردار کی پاکیزگی چاہتے ہیں. تمہیں تو ایک پولائٹ ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں. جب ان چار چیزوں کو عورتیں اختیار کر لیں گی اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. اگر یہ بات میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں، اے اللہ ان کو زندگی کی آخری سانس تک خوشیوں سے نواز، ایمان کی خوبصورت کیفیت سے نواز، اور قیامت کو جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کو اللہ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. اور جتنی بہنیں ہیں ان کو ام سلمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن و ارضاہن ان کی سب میں کھڑا فرما. اور اللہ عز و جلال بہت برکتوں سے نوازے ہمارے بھائی اکرام بھائی کو. اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات کو دنیا اور آخرت میں مکمل فرمائے. جب حاجی حج پہ جاتا ہے سارے لوگ حاجیوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ پائلٹ سے ہو گیا تو کسی نے نہیں پہنچنا. تو یہ جو سارا نیکی کا سسٹم بنانے والے خواہش رکھتے ہیں کہ نیکی کا کام پھیلے، اللہ اس پائلٹ کو سلامت رکھے، ان کے بیٹوں کو صحت و عافیت سے نوازے، کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے. جو بزرگ اس خاندان کے زندہ ہیں وہ نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں کروڑہ رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. اور جتنے آپ بھائی بھی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو انتظار کرنا پڑا. میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اس طرح کے پیغام سننے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچانے کی خواہش کیا کریں. اللہ آپ کو مسکراتا جنت میں لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وہ تو دے دیا، اللہ آپ کو بہت برکت دے دی.